بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہمارا روزانہ درس قرآن کا سلسلہ جمعہ کے دن، جمعے کو دوپہر کو ہوا تھا، اور کل ہماری شہداء اسلام کانفرنس تھی. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھے، سامعین کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل جب میں ختم کر کے اٹھا تھا تو لگ بھگ 700 کے قریب لوگ یہ اس پہ میرے فون پہ آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اب تک تو خیر بہت آگے جا چکے ہیں، تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ بچے، بیٹیاں، بہنیں گھر میں ترتیب کے ساتھ بیٹھ کے سنتی ہیں. اور یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، اللہ کے قرآن سے چند باتیں سن لیتے ہیں، اور ان باتوں میں ہمارے لیے بڑے سوالوں کے جواب ہیں. یقین کریں، آپ تو آپ ہیں، مجھے خود بڑا فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ بارہا پڑھ چکا ہوں، یہ پڑھا بھی چکا ہوں، پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن ہر بار نئی لذت ہے، اللہ کی طرف سے نئی عطا ہوتی ہے.
نئے معانی و مفاہیم کھلتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی یہ اللہ کی کتاب ہے. واقعی غریب کا معنی یہ نہیں ہوتا غریب جو ہم سمجھتے ہیں. غریب کا معنی بہت جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو غریب کہتے ہیں. اس لیے غروب بڑی دور جا کے سورج غروب ہوتا ہے، اس کو اس لیے غروب کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، تو اسی سے غریب ہے. یہ بہت دور کے بعد مدت کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو غریب کہتے ہیں عربی زبان میں. وہ کہتے ہیں عجیب بل ہوا غریب، کہتے ہیں بڑی حیران کن بات ہے. کہتے ہیں حیران کن نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے. تو یہ قرآن کریم کی جو آیات کریمہ ہیں، آج کا جو میں نے سبق ہے یہ سورہ مومنون سے ہے، اور سورہ مومنون کا نمبر 23 ہے، 23 انڈیکس میں. یعنی 23 نمبر صورت نکالیں گے مومنون نکل آئے گی. سپارہ 18 ہے اور آیات ہیں 4-5 ہیں، 112 تا 117 یا اختتام تک جو سورت مومنون جہاں ختم ہو رہی ہے، تو 112 سے 117 تک یہ آیات ربانی ہیں. عام مطلب ہے کہ اس میں بظاہر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ غور کریں گے تو اتنے عجیب معانی ہیں اس کے اندر، حیران کن اور حیرت میں ڈوب جانے والے ایسے معانی و مفاہیم ہیں. مثلا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار بے ایمان جب یہ پہنچیں گے اللہ کے پاس، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، اس سے آگے ہم کیا جائیں گے یار، پھر تو ارذل العمر ہے. لیکن میں اور میرے اور دو ساتھی جو ہیں یہ 70-80 کے درمیان چل رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، وگرنہ بہت مشکل ہے یہ وقت گزارنا. تو اللہ ان سے پوچھے گا، یہ غور طلب باتیں ہیں. اللہ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بتا سکتے ہو تم کتنی مدت رہے زمین پر؟ سالوں کے حساب سے بتاؤ، سال کتنے سال رہے؟ یہ سوال ہے. کتنے سال تم زمین میں رہے؟ یہ سوال ہے. تو جواب کیا دیتے ہیں وہ؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ کوئی دن رہے ہوں گے یا 1.5 دن رہے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں رہے ہم. رب نے سوال کیا تھا؟ کتنے سال رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہم 70-80 سال، 50، 55، 60، 70 جتنی بھی ہماری عمر ہوتی ہے. اللہ کریم تو وہی پوچھا ہے نا کتنے سال رہے ہو. جواب کیا دیتے ہیں؟ لبثنا یوما او بعد یوم، بس 1 دن رہے ہوں گے یا آدھا دن اور لگا لیں، لگ بھگ کوئی 1.5 دن رہے ہیں ہم. پھر کہنے لگے فاسأل العادین، ہماری تو مت ماری ہوئی ہے، اتنا گھبرا دیا ہے فرشتوں نے. آپ ایسا کریں کہ یہ جو حساب رکھتے نا فرشتے، ان سے پوچھ لیں کتنے سال ہم رہے ہیں. اللہ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا، اس کا مطلب یہ ہے بقول تمہارے تم بہت کم مدت رہے ہو، بہت کم، بہت ہی کم. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ ہم واقعی بہت کم رہے ہیں. چونکہ دنیا میں جب تھے تو تمہارے تو پلان بڑے زبردست تھے. جو حکومت پہ بیٹھتا تھا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جو چودھری بنتا تھا وہ نمبرداری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لگتا ساری زندگی ہم نمبردار رہیں گے، ساری زندگی چودھری رہیں گے، ساری زندگی بادشاہ رہیں گے. اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم 1.5 دن رہے ہیں. یہ دنیا میں تمہیں کیوں نہیں خیال آیا کہ ہماری 1.5 دن یا دن کی زندگی ہے؟ اتنا مختصر وقت ہے ہمارے پاس. افحسبتم، کیا تم گمان کر لیا تھا تم نے، انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے.
یہ کوئی زندگی کھیل تماشا ہے؟ یا میں نے کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا، یا میں کوئی کھیل کر رہا تھا؟ کس لیے میں نے پیدا کیا تمہیں؟ عبث، بیکار، بے مقصد۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے، کیا تم یہ سمجھتے تھے؟ پلان تو تمہارے ایسا ہی تھے کہ دنیا ہم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ کبھی غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ لبستم الا قلیلا، تو قال کم لبست الا یوم او بعد یوم۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں انگلی ڈبو دے، سمندر میں انگلی ڈبو دے اور پھر انگلی باہر نکالے اور پھر یہ دیکھے کہ میری انگلی پانی کتنا لے کر باہر آئی ہے سمندر سے، میری انگلی کتنا پانی لے کر باہر آئی ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کتنا پانی لے کر آئیے باہر؟ فرمایا تم دنیا سے جب آتے ہو تو تم دنیا اتنی ہی لے کے آتے ہو، ایسے جیسے سمندر میں کسی نے انگلی ڈبو دی ہو۔ بابا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بالاموال والاولاد کمثل غیث اعجب، آگے پوری آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کیا ہے دنیا کی زندگی؟ زینت، تفاخر، تکاثر، اوے میرے بچے زیادہ ہیں، اور میرے پاس بڑی کوٹھی ہے، میری کار بڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس کی مثال یوں لے لو کہ خالی زمین ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، ہم بارش برساتے ہیں، کھیتی نکلتی 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 جوبن پہ آ جاتی ہے، جب وہ جوبن پہ آتی ہے تو پھر زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ زرد ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آ جاتے ہیں گندم کاٹنے والے، تھریشر لے کر آ جاتے ہیں، سارا کاٹ کے ایک تک کاٹ دیتے ہیں، وہ جو بھوسا ہے وہ الگ رہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہوا اڑاتی ہے ان کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ اولاد، یہ مال، یہ تفاخر، یہ بچے، یہ کپڑے نئے نئے، یہ جوتے نئے نئے۔ میں تو کبھی کبھی اپنی بہنوں پہ حیران ہوتا ہوں، بیٹیوں پر حیران ہوتا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ ان کی جو الماریاں ہوتی ہیں نا، ہمارا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے، کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں، ایسے ہینگر سے کھڑے ہوتے ہیں لمبے چوڑے، اور کسی جگہ جانا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، تو یہ بیچاری ہینگر سے ادھر سے ادھر کرتی ہیں، ادھر سے ادھر کرتی ہیں، اور پھر کیا کہیں گی؟ کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہی کوئی نہیں، شادی پہ پہن کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، الماریاں بھری ہوئی ہیں، انتخاب نہیں کر پا رہے۔ الزام کس پہ ہے؟ تم نے کوئی کپڑا ہی لے کے دیا ہی نہیں مجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا حضرت جبریل امین سے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ خواتین جہنم میں نے خواتین کو زیادہ دیکھا ہے، جو تمثیل دکھائی گئی تھی اللہ کے پاک پیغمبر کو، یہ سیر کرائی گئی تھی، یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہم بلا وجہ کیوں لڑتے رہے اس بات پر؟ سرکار کو فرماتے ہیں جبریل امین، یا رسول اللہ، خواتین کے اندر ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کہتی ہیں خامد کو وہ ہلکان ہو جائے گا، سارا دن پھر کر کام کر کر کے تھکا ہارا گھر آئے گا نا، تو اگر کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی اس سے بیچارے سے تو کہے گی کہ ما رأیت عنک شیئا قط، جب سے تیرے گھر آئی وہ میں نے دیکھا ہی کیا ہے، یہی کچھ نہیں میرے پاس۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جملہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ان کو جہنم میں لے کے آئے گا۔
او اللہ کی بندی، الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، جوتے کی لائن لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے وافر غذائیں موجود ہیں، ہوائی جہاز پہ سفر کرتی ہو، گاڑی تمہارے گھر میں کھڑی ہے، مار آئی تو آن کا شیئن قط، آج تک میں نے تمہارے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے؟ شکر نام کی کوئی شے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ وجہ ہے خواتین کے زیادہ جہنم میں آنے کی، تو بہنیں بھی سن لیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ بہرحال دنیا کیا ہے کہ یہ کھیتی ہے، بس اگی، جوان ہوئی، زرد ہوئی، تھریشر چل گیا، اٹھا کے بھوسا کر دیا انہوں نے، پھر وہ چٹیل میدان رہ جاتا ہے۔ بابا رومی کی حکایت بیان کرتا ہے مثنوی شریف میں۔ یہ بزرگوں کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور حوالے تو ہیں ان کے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ باحوالہ بات کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حکایات رومی میں مثنوی شریف میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے گھر میں، کبھی کبھی تنگ ہوتا ہوں نا، پریشان ہوتا ہوں تو بابا جی کی کتاب اٹھا لیتا ہوں۔ کیا خوبصورت باتیں لکھتے ہیں وہ بابا رومی۔ 2 مرتبہ میں کونیا بھی جا چکا ہوں بابا جی کو سلام مارنے کے لیے، پہنچ گیا تھا میں کونیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں گیا تو شیر اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہ تمثیل بیان کر رہے ہیں، وہ مثال دے رہے ہیں، حکایت بیان کر رہے ہیں۔ شیر اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب وہ شیر سے جان بچا کے بھاگا، تیزی سے بھاگ رہا تھا، آگے گڑھا آ گیا۔ دل چاہا کہ چھلانگ لگاؤں گڑھے کے اندر، لیکن دیکھا تو وہ ناگ بیٹھا ہوا تھا منہ کھول کے۔ اب یہ گھبرا گیا، نیچے ناگ بیٹھا ہے، پیچھے شیر آ رہا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک درخت جھکا ہوا تھا اس گڑھے کے اوپر، اس نے اچھل کر اس کی ایک شاخ پکڑ لی۔ اب وہ لٹکنا شروع ہو گیا۔ اب اس کی جو نگاہ پڑی جڑ کی طرف تو دیکھا تو ایک کالا چوہا کاٹ رہا تھا درخت کو۔ اب وہ اور پریشان ہو گیا، پیچھے شیر آ رہا ہے، نیچے ناگ بیٹھا ہوا ہے، ایک سہارا ملا تھا، اس کو چوہا کاٹ رہا ہے۔ اس نے تھوڑا سا اوپر دیکھا تو شہد لگا ہوا تھا اور شہد کی مکھیاں اڑ کر گئی تھیں اور وہ تازہ تازہ شہد کا رس گر رہا تھا، تو اسے منہ نیچے کر دیا اور وہ رس اس کے منہ میں جانے لگا۔ اس کو نیچے ناگ بھی بھول گیا، شیر بھی بھول گیا، وہ درخت کا چوہا بھی بھول گیا۔ وہ لذت میں مزے میں اتنا مست ہوا کہ کچھ یاد نہ رہا۔ بالآخر کیا ہوا کہ درخت کی جڑ کٹی، وہ نیچے گرا اور چلا گیا۔ بابا رومی لکھتا ہے یہ کیا مثال ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی نا انسان کی زندگی اس کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شیر جو ہے یہ موت ہے، پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ گڑھا جو وہ قبر ہے، نیچے وہ سانپ بیٹھا ہوا قبر میں۔ وہ جو درخت ہے جس کی ٹہنی پکڑی ہے، اس کے نیچے چوہا کاٹ رہا ہے، وہ عمر ہے آپ کی۔ وہ آپ کو ایسا ایسا دن آپ کے گھٹارا بڑھاپے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور جب شہد ہے نا، یہ دنیا ہے کہ جب شہد کا رس اس کے منہ میں پڑا، اسے سب کچھ ہی بھول گیا۔ جب بھولا تو گڑھے کا ایندھن بن گیا۔ بابا رومی کہتا ہے دیکھ بات سن۔ اچھا یہ تو پرانی مثال دے رہا ہوں میں، آج کی تازہ مثال لے لو، تازہ مثال بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 3 دوست سفر پر نکلے تو ان کو ایک 75 منزلہ بلڈنگ کا آخری کمرہ اوپر ملا، سیر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ 75 منزلہ۔ تو مینیجر نے کہا کہ بھائی بچو تم سیر کرنے آئے ہو، دھیان رکھنا 10 بجے آخری لفٹ جاتی ہے اوپر، ایلیویٹر۔ 10 بجے کے بعد 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو وہ چھوٹ جائے گی، پھر لفٹ کوئی نہیں جائے گی، ایلیویٹر کوئی نہیں یہاں پر۔ 75ویں منزل پہ آپ کا گھر ہے، کمرہ ہے آپ کا۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، گئے گھوم گھام کے 10 بجے پہلے آگے چلے گئے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے، 10 بج کے 5 منٹ پہ پہنچے، لفٹ جا چکی تھی۔ اب
تینوں دوست سر پکڑ کے بیٹھ گئے. موجودہ دور کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اب کیا کریں, اب کیا کریں. ان کے یار ایسا کرتے ہیں, سردیوں کا موسم ہے, لمبی راتیں ہیں, رات تو گزار نہیں سکتے, جانا تو ہمیں اوپر پڑے گا. ایسا کرتے ہیں کہ 25 منزلیں, جوان بچے ہیں, ایک آدمی جو ہے وہ کہانیاں سنائے گا, 25 منزلیں دوسرا سنائے گا, اور 25 منزلیں تیسرا سنائے گا. 75 پوری ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ خرامہ چلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اچھا, پہلے بندے نے آہستہ آہستہ چلتا بھی رہا, لطیفے سناتا رہا, جو بھی اس زمانے کا دستور ہے وہ کرتا رہا. 25 منزلیں پوری ہو گئیں, تھوڑے سستائے. اب اگلے کی باری آ گئی. اگلے نے بھی اپنی خوبصورت باتیں بتاتا رہا. اب وہ 25 اور طے ہو گئیں, 50 ہو گئیں. اب تھک بھی چکے تھے, پھر تھوڑا زیادہ آرام کر لیا. اب آخری کی باری تھی. اس نے کہا یار میں تو سن کے پریشان ہو گیا ہوں, میرے تو لطیفے ختم ہو گئے ہیں, اوپر سے میں تھکا ہوا بھی ہوں, تو میں تو آپ کو سیڈ باتیں سناؤں گا. کہ سناؤ. اب اسے سیڈ قصے شروع کر دیے. اب وہ روتے دھوتے جب 75ویں منزل پر پہنچے تو اسے جیب میں ہاتھ مارے تو چابی, کہتا یار میں تو نیچے بھول آیا ہوں. چابی نیچے منزل کے وہ جو ونڈو بنی ہوتی, کیا ہوتا ہے, ڈیسک ہوتا ہے, اس پہ بھول آیا ہوں, چابی میرے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, کاریگر لوگ کہتے ہیں کہ سنو 25 سال تو انسان کو ہوش ہی نہیں آتی نا, کھلنڈرا بے تحاشا, ادھر سے ادھر سے ادھر. 25 سال کے بعد شادی ہو جاتی ہے. پھر 50 سال تک اس کے بچے ہوتے ہیں, بچوں کا لینا دینا, اسکول, پڑھائی, یہ وہ, ڈبل ڈیوٹی, نوکریاں. 50 سال کا ہو جاتا ہے, بچے جوان ہو جاتے ہیں, 22-24 سال کے بچے ہو جاتے ہیں. جب 50 سال کا ہو گیا, اب بیماریوں نے اس کا گھر دیکھ لیا. اب باقی 75 تک تو کوئی پہنچتا ہے, کوئی 60 پہ, کوئی 59 پہ, 55 پہ, 65 پہ اللہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری سے جدوجہد کرتا گزر جاتا ہے اس کا. اور جب وہ اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہاتھ مارتا ہے, اوئے میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں, میرے دامن میں کیا ہے, اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو ہمارے دامن میں وہ چابی نہیں ہوتی جس کو لے کے جانا تھا. تو یہ اللہ نے پوچھا ان سے, قالا کم لبثتم فی الارض عدد السنین, بتا سکتے ہو سالوں کے حساب سے تم کتنا رہے یہاں پر. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, یا اللہ بس وہ دن ایک رات رہے ہوں گے, پر ہمیں یاد نہیں, یہ حساب کرنے والے فرشتوں سے پوچھو. تو قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم تعلمون, ارشاد ہو کہ نہیں, تو اگر رہے تم بہت ہی کم رہے ہو تو یہ تمہیں پہلے کیوں نہیں پتہ لگا کہ تمہاری مدت عمر جو ہے وہ ڈیٹ دینا ہے ساری. کیوں لمبے تم نے پروگرام بنائے تھے, کیوں خواہشیں بنائی تھی, کیوں اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا تھا, کیوں لوگوں کا بیڑا غرق کرتے رہے, لوگوں کی فائلیں خراب کرتے رہے, کیوں کرتے تھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم یہ سمجھے تھے اللہ نے ہمیں کھیل تماشے کے لیے بنا دیا ہے, وہ تماشا دیکھ رہا ہے ہمارا. میں نا تمہیں میں نے ایک مقصد سے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ سارا جہان تیرے قدموں پہ جھکا دیا ہے, لیکن اے میرے بندے تو صرف میرے لیے ہے, میری عبادت کے لیے ہے, صرف میرے آگے جھک, اور کسی کے آگے نہ جھک, صرف میں ہوں, میرے آگے جھک, سب جہان تیرا ہے, دنیا کی ہر شے تیری, اور حقیقت بھی ہے. ارشاد ہوا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم, تو بالا, تو برتر, تو بلند, تو بادشاہ حقیقی, تیرے سوا کوئی معبود, تو رب ہے عرش کریم کا. ارشاد ہوا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, اور جو کوئی پکارتا ہے
اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ہم بڑی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، یقین کریں آپ۔ ہم نے اپنے لالچ کو، اپنے عہدوں کو، تکبر کو، پتہ نہیں کن کن کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے۔ مانتے نہیں ہم لوگ، کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کون ہے میرے سوا؟ میں ہوں تمہارا معبود حقیقی، اور جن کو تم دوسروں کو پکارتے ہو تو تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یقیناً اس کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون کامیاب ہوں گے؟ مومن۔ تو پھر کیا کہنا چاہیے مومنوں کو؟ اب اللہ کریم نے ہمیں تعلیم فرمائی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما دے، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس کو جن چمٹا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں یہ پرانی بیماریاں چل رہی ہیں، جن چمٹا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن، محدث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، تو آپ کہا کہ حضرت اس کو جن نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اس کا کچھ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ادھر آؤ، پہلے دائیں کان میں آپ نے آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر کے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بسم اللہ پڑھ کے ادھر پھونک مار دی، پھر یہی آیتیں پڑھ کے ساری بسم اللہ پڑھ کے ادھر پھونک مار دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے جھٹکا لیا اور وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ سرکار دو عالم نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا جی اللہ کا سارا قرآن ہی شفا ہے، آج ہی ہم نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا چلو اللہ کا قرآن ہے اس کے کان میں پڑھ دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارا یہ پڑھنا یہاں سے افا حسبتم سے لے کر کے قل رب اغفر تک آپ نے اس جن کو جلا دیا ہے، وہ خاکستر ہو گیا ہے، وہ راکھ بن گیا ہے، آپ نے جلا کے رکھ دیا اس کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، آپ نے پوچھا یار کس کس کو پوچھتے ہو تم؟ اس نے کہا جی فلاں 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 کو پوچھتا ہوں میں، اتنے میرے خدا ہیں، ڈفرینٹ ہے نا، مطلب جو کام پڑتا ہے میں ویسا ہی خدا میں نے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ویسے تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بعض باتیں میں ایسی اوٹ پرام کر جاتا ہوں، آپ کو محسوس تو ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ ہاں جی حکمت ہے اس کے پیچھے، سمجھنے والوں کے لیے۔ ہم نے ڈفرینٹ خدا بنا رکھے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ بتا اتنے سارے ہیں، لیکن کبھی کوئی تیرے کام بھی آیا ہے، یا اگر کوئی تجھے مصیبت آ جائے تو کون ان میں ایسا ہے جو تیرے کام آ سکتا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو وہ سرکار دو عالم کا منہ دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جو سب سے بڑا ہے نا وہ اللہ ہی ہے، کام تو اللہ ہی آتا ہے جی۔ فرمایا دیوانے جب اللہ ہی نے کام آنا ہے تو پھر باقیوں کو پوچھتے ہو تم؟ بھائی جب اس نے کہا اسی نے کام آنا ہے، آپ بھی سن لے میں بھی سن لوں، کام صرف اللہ آئے گا، باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ جو آج کل کے جوہلا پیر ہمارے پلے پڑے ہوئے نا، اللہ فرماتا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ اللہ کہے گا او پیرو، او لیڈرو آ جاؤ، ان کو کیوں گمراہ کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ ہم نے کب گمراہ کیا ہے؟ یہ خود ہی ہمارے پیچھے چلے تھے، یہ اندھے تھے، ان کا دماغ نہیں تھا، یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ان سے پوچھو۔ اب وہ بندے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ کتنا بے ایمان ہے یہ، کتنا جھوٹا ہے یہ، اس نے ہمارے سے وعدے کیے تھے، جنت کے سرٹیفکیٹ دیے تھے، اور اب یہ مکر رہا ہے ہمارے سامنے۔ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیجنا، میں پھر دوبارہ ہمیں اس کا حشر کر کے رکھ دیں گے۔
اللہ فرمائے گا اب نہیں نکل سکتے تم، وہ موقع تمہارا گیا ہاتھ سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اب حسرت کا کیا فائدہ، وما ہم بخارجین من النار، اب تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تو سرکار دو عالم میں فرمایا کہ جب اللہ ہی نے کام آنا ہے تو پھر بھائی تو باقیوں کو پوچھتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی میری۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا سنا، کہنے لگا یار اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسی بات کی تھی، واقعی میرے پاس جواب نہیں تھا کہ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ آخر میں اللہ ہی نے کام آنا ہے تو پھر ان خداؤں کی مجھے کیا ضرورت تھی، میں کیوں ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو میرے دماغ نے بات کو قبول کر لیا، دل نے اسلام قبول کر لیا، تو میں نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ لوگوں کا بھائی بن گیا۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بیٹیوں، غور سے سنو، اللہ کے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی کار ساز حقیقی نہیں نا۔ جب بھی مانگنا ہو اسی سے مانگو۔ ہو سکتا ہے وہ میری ڈیوٹی لگا دے، بابا جی دادا گنج بخش کی ڈیوٹی لگا دے، بابا جی معین الدین اجمیری کی ڈیوٹی لگا دے، یہ نہیں جانتے ہم۔ کل مجھے اگر یاد رات میں ایک واقعہ سناؤں گا، مجھے کل ایک نمازی نے سنایا ہے، اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، وگرنہ اسی کے ساتھ منسلک واقعہ وہ، لیکن کل سناؤں گا۔ موجودہ واقعات ہیں، پرانی کا بات نہیں ہے، نئی بات ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ جب بھی ہم نے مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اس مالک کی مرضی ہے، وہ تمہاری ڈیوٹی لگا دے، وہ میری ڈیوٹی لگا دے، اور جب ڈیوٹی لگ جاتی تو انکار نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دوسرا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کی جو شہداء اسلام کانفرنس تھی، ماشاءاللہ بہت دوستوں نے بڑے شوق سے سنا، مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے، ٹیلی فون بھی لوگوں نے کی۔ اللہ پاک آپ کو سب کی جزائے خیر دے۔ اب وہ جنازے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، جتنی پڑھی تھی اس کے آگے یا اتنی پھر دوبارہ یاد کر لیتے ہیں، چونکہ 2 دن کا ناغا ہو گیا، پھر پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا۔ جب میں الف پڑھتا ہوں نا، لمبا کرتا ہوں، تو یہ الف لمبا کرنا چاہیے، اس کے معنی بدلتے ہیں کہ شہید اور شاہد میں فرق ہوتا ہے۔ شاہدہ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے اور شاہد کا معنی دیکھنے والا، تو یہ الف کام کرتا ہے یہ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اگلے 2 لفظ کیا ہے؟ وذکرنا وانثانا، وذکرنا وانثانا، مرد اور عورت، وذکرنا وذکرنا وانثانا، یہ بھی لمبے دونوں، ذکرنا وانثانا۔ تو یہ اب ہمارے 6 لفظ ہو گئے جائے، بلکہ 8 ہو گئے آج تو ان 8 لفظوں کو ایک ایک کر کے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ پھر رات کے 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔